ایک عورت ایک حکیم کے پاس آئی، کہنے لگی حکیم صاحب میرے شوہر کے گردے فیل ہو گئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیے میرے ساتھ چل کر میرے شوہر کا علاج کیجیے۔ حکیم صاحب نے اپنی ضرورت کا سارا سامان اپنے ہمراہ لیا اور اس عورت کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس کے گھر پہنچے، جیسے ہی حکیم صاحب نے اس کے شوہر کا چیک اپ کیا علاج کرنے کے لیے، اس کی طبیعت چیک کی تو ادھر سے عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، اچانک حکیم صاحب کی نظر، حکیم صاحب کی نگاہ جیسے ہی اس عورت کے چہرے پر پڑی تو حکیم صاحب بے ہوش ہو گئے۔ حکیم کی ہوش جاتی رہی، بے ہوش ہو گئے۔ کیوں بے ہوش ہوئے؟ اس لیے کہ وہ عورت اس قدر خوبصورت تھی، اس قدر حسین و جمیل تھی کہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس قدر حسین تھی کہ 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا تھا اسے دیکھ کر۔ حکیم صاحب کی آنکھیں اس کے خوبصورت مکھڑے پر جم گئی۔ حکیم صاحب کو جیسے ہی ہوش آیا، حکیم صاحب کی نیت بدلی ہوئی تھی۔ حکیم نے کہا کس قدر حسین و جمیل عورت ہے، اگر میں اس سے شادی کر لوں تو خوبصورت عورت کے ساتھ وقت بتانے کا مزہ نہیں آئے گا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا مزہ نہیں آئے گا، لطف اندوز ہونے کا مزہ نہیں آئے گا۔ حکیم صاحب کی نیت خراب ہو گئی۔ حکیم نے اس خوبصورت عورت کو علیحدگی میں بلایا، کہنے لگا تم مجھ سے جو چاہو لے لو مگر تم مجھ سے شادی کر لو، تمہارا شوہر تو ویسے ہی مرنے والا ہے، اس کے تو گردے ویسے ہی جواب دے گئے، یہ آج نہیں کل مر جائے گا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، کیوں نہ تم مجھ سے شادی کر لو، ساری زندگی تجھے خوش رکھوں، کائنات کی تمام خوشیاں مول خرید کے تیرے جیسے حسین و جمیل عورت کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ اس حسین و جمیل عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ حکیم کی آنکھیں کھل گئیں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل لڑکی کو پانے کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑی تو یہ حکیم لانے کے لیے تیار ہے، آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس نے کہا کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اس بیمار کو جس کے گردے فیل ہو گئے ہیں اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو، یہ مر جائے گا، مجھ سے شادی کر لینا۔ حکیم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بیگ سے زہر کا ٹیکہ نکالا، اس کے شوہر کو ٹیکہ لگایا، وہ بیچارہ وہیں مر گیا۔ اس کے مرتے ہی حکیم صاحب نے اس کی خوبصورت بیوی سے شادی کر لی۔ خوبصورت بیوی سے شادی کرنے کے بعد اسے گھر لے گیا، گھر کی رونق بنایا، خوبصورت بیوی کے ساتھ حسین و جمیل لمحات گزر ہی رہے تھے کہ حکیم صاحب کا دور سے ایک دوست آیا رات گزارنے کے لیے۔ رات کا وقت گزارنے کے لیے حکیم صاحب کا ایک پرانا اور جگری دوست آیا۔ حکیم صاحب نے اسے ویلکم کیا، کمرے کے اندر بٹھایا، گھر کے اندر بٹھایا، خوب اس کی خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد حکیم صاحب جیسے ہی کسی کام کے لیے باہر نکلے تو اس عورت نے حکیم صاحب کے دوست کو اپنا مکھڑا دکھایا، اپنا چہرہ دکھایا۔ جیسے ہی چہرہ دکھایا حکیم صاحب کا دوست بھی بے قابو ہو گیا، اس کا دل بھی بے قابو ہو گیا کہ اس قدر حسین و جمیل عورت، اس سے پہلے میں نے حسین و جمیل عورت آج تک نہیں دیکھی زندگی میں، اگر یہ عورت میری زندگی میں آ جائے میری زندگی تو خوبصورت بن جائے گی۔ خوبصورت لڑکی کے ساتھ وقت بتانے میں مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ اس جیسی حسین و جمیل تو مقدروں والوں کو ملتی ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہیں، کیوں نہ یہ مجھے مل جائے، کوشش تو کروں۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے اس خوبصورت عورت کو ایک سائڈ پہ بلایا، کہا کہ اگر تو مجھ سے شادی کر لے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تجھ سے دیکھتے ہی دیکھتے محبت ہو گئی ہے، تیرے چہرے سے میری نظر ہٹتی نہیں ہے، تیرا چہرہ اس قدر خوبصورت ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی تجھے دیکھے تو شرما جائے۔ اس نے کہا مجھے حاصل کرنے کے لیے میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ اس نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے، تجھے پانے کے لیے تو میں موت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، بتا جلدی کون سی تیری شرط ہے۔ اس نے کہا کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس حکیم کو مار دو، بس میں تیری ہو گئی۔ حکیم کو جان سے مار دو، بس میں تمہاری ہو گئی، اس لیے کہ حکیم مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، تو اسے مار دے۔ اس نے کہا یہ کام ہی آسان ہے،
دوست حکیم صاحب کی دکان پر گیا، زہر کی پوڑی اٹھائی، پانی میں جھول کر حکیم صاحب کو پلا دی، حکیم وہیں فوت ہو گیا۔ اب اس نوجوان نے کہا، اے خوبصورت ملکہ شہزادی، اے حسن و جمال کی شہزادی، حسن کی ملکہ، چلتے ہیں پادری کے پاس، نکاح کرواتے، نکاح کرنے کے بعد ہی ہم لطف اندوز ہوں گے، نکاح کرنے کے بعد ہی ہم پہلی رات گزاریں گے۔ خوبصورت عورت نے کہا، چلو پادری کے پاس۔ دونوں بھاگتے ہوئے پادری صاحب کے پاس گئے۔ اس دور کی شریعت کے مطابق کہا کہ ہمارا نکاح پڑھاؤ، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پادری صاحب نکاح ابھی پڑھا ہی رہے تھے کہ اس کی نظر اچانک خوبصورت عورت کے چہرے پر پڑی تو پادری صاحب کا دل بھی بے قابو ہو گیا۔ پادری صاحب بھی بے قرار ہو بیٹھے کہ اتنی خوبصورت عورت، اس سے پہلے تو میں نے اس طرح کی عورت زندگی میں نہیں دیکھی۔ اگر یہ عورت میری زندگی میں آ جائے تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ جائے گا، لطف اندوز ہونے کا مزہ نہیں آ جائے گا۔ دنیا بھائی خوبصورتی کے پیچھے مرتی ہے، دنیا خوبصورتی کے پیچھے اپنا ایمان خراب کرنے کے لیے تیار ہے۔ خوبصورتی کے پیچھے دنیا کے لوگ دنیا بھی برباد کرنے کے لیے تیار ہیں اور آخرت تباہ کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ بس خوبصورت عورت مل جائے، وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو۔ میری قوم کے نوجوان اپنے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بوڑھے باپ کی گردن جھکانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہاں پر میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا، زندگی میں کوئی ایسا گناہ مت کرنا کہ تیری گھٹیا حرکت کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رودی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سر اٹھا کے چلنے والا تیرا باپ کہیں اس کا سر جھک بھی نہ جائے۔ اتنا خیال رکھنا۔ کسی کو دکھ دو گے تو دکھ ملیں گے، کسی کو ایک پل کی خوشی دو گے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو پریشان کر کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے میرے دروازے پر اپنی خوشیوں کی خیرات مانگنے مت آنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کے پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا، اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا۔ تیری پریشانی جانے میں رب جانوں، میں تجھے پریشانیوں سے آزاد کر دوں گا، تیری زندگی میں اس قدر خوشیاں پیدا کروں گا کہ بڑے بڑے خوش قسمت ترین لوگ تیری خوشی پر رشک کریں گے، تیری زندگی پر رشک کریں گے، تیری کامیابی پر رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی پادری نے خوبصورت عورت کا چہرہ دیکھا، دل بے قابو ہو گیا، دل میں شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس سے شادی کر لوں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، لطف اندوز ہونے کا مزہ آئے گا۔ عورت نے وہی بات کی، میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ اس نوجوان کو مار دو جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے آپ تک لے کے آیا، اسے مار دو، میں تم سے شادی کر لیتی ہوں۔ پادری نے اس نوجوان کو مار دیا، دولہے کو مار دیا، خوبصورت عورت سے خود شادی کر لی۔ زندگی کے خوبصورت لمحات گزر ہی رہے تھے کہ ادھر سے بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا جلدی جاؤ پادری کو لے کرو۔ پادری آئے، کوئی دم پھونک جھاڑے، دم پھونک کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دم پھونک کے صدقے مجھے شفا دے دے۔ وزیر گیا پادری صاحب کے گھر، کہا تجھے بادشاہ بلا رہے ہیں، بادشاہ بیمار ہیں، وہ دم کروانا چاہتے ہیں آپ سے، جلدی آئیں بادشاہ کو پھونک ماریں، جلدی آئیں بادشاہ کو دم کریں۔ اتنے میں وہ خوبصورت عورت کمرے سے باہر نکلی، ایسے ہی اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ وزیر نے جیسے ہی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کا دل بھی بے قابو ہو گیا، اس کا دل بھی بے قرار ہو گیا۔ اس کے دل نے چاہا کیوں نہ اس خوبصورت عورت سے شادی کر لوں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، لطف اندوز ہونے کا مزہ آئے گا۔ دل نے بار بار اصرار کیا کہ کیوں نہ نکاح کا پیغام دوں، شادی کا پیغام دوں۔ وزیر نے خوبصورت عورت کو علیحدہ بلایا، کہا کہ کیوں نہ مجھ سے شادی کر لو، جو مانگو گی میں دوں گا۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، شرط وہی پرانی ہے کہ اس پادری کو مار دو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کے ہاتھ میں تلوار تھی، بغیر کسی دیر کے اس نے تلوار ماری، پادری کا سر تن سے جدا کر دیا، فوراً ہی شادی کی۔ بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ وزیر تھا بادشاہ کا، بڑا ہی خاص وزیر تھا۔ اب بادشاہ نے جیسے ہی وزیر کی بیوی کو دیکھا، وزیر کی بیوی کے چہرے پر جیسے ہی بادشاہ کی نظر گئی، نگاہ گئی، تو اس قدر نظر جمی کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کا دل بھی بے ایمان ہو گیا، بادشاہ کی نیت ہی بدل گئی۔ بادشاہ نے خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے دل بے قرار ہو گیا، قلب میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ بادشاہ تو اس عورت کو حاصل کر لے، شادی کر لے، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، لطف اندوز ہونے کا مزہ آئے گا۔ آخر یہ عورت ہے کون؟ سب کو مارتی چلی آ رہی، اس سے پہلے کتنوں کو اس نے مارا، کتنوں کا سر تن سے جدا کیا، کتنوں کو زہر دلوایا، کتنے کے گردے خراب کیے، کتنوں کا دل خراب کیا، کتنوں کی زندگی اجاڑی، کتنوں کی دنیا برباد کی اور کتنوں کی آخرت برباد کی۔ آخر یہ کم بخت عورت ہے کون؟ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے وہی کیا جس کا ڈر تھا، بادشاہ نے وزیر کو ختم کر دیا، مار دیا، اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ اب پہلی رات تھی جسے آپ سہاگ رات بولتے ہیں، پہلی رات تھی۔ بادشاہ جیسے ہی خوبصورت عورت کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی دلہن کے قریب بیٹھا، قبل اس کے کہ اس سے لطف اندوز ہوتا، بادشاہ نے پوچھ ہی لیا، اے خوبصورت عورت، ملکہ، شہزادی، مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہو گئی ہے، محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہو گئی۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے نا، کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور میں بھی تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تیرے خلاف اتنے بڑے مقدمات درج ہیں، تو نے کتنوں کو مارا، کتنوں کی جان لی، کتنوں کو جان سے مارا، کتنوں کی دنیا برباد کی، کتنوں کی زندگی برباد کی، تیرے اوپر اتنے مقدمات درج ہیں، بتا تو صحیح آخر تو ہے کون، اور تو بندوں کو کیوں مرواتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں ہر ایک انسان کو بھی نہیں مرواتی، میں اس شخص کو مرواتی ہوں جو مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا محبت کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، مودت کرنے والوں کے ساتھ، اپنے نام کے گیت گانے والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، تو شرم نہیں آتی؟ اس عورت نے کہا بادشاہ میں نے 10-20 لوگوں کو تو مارا ہی نہیں ہے، میں نے تو 10-20 کروڑ لوگوں کو مارا ہے، 10-20 لاکھ لوگوں کو مارا، میں نے لاکھوں کے لاکھوں مردوں کو مار دیا، ان کی زندگی برباد کر ڈالی، ان کی دنیا بھی برباد کر ڈالی، ان کی آخرت بھی برباد کر ڈالی، اور میرے اوپر ایک مقدمہ نہیں، لاکھوں مقدمے، کروڑوں مقدمے درج ہیں۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پوچھنے لگا بتا تو صحیح آخر تو ہے کون، کون سی بلا ہے؟ تو اس عورت نے کہا بادشاہ میں دنیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں دنیا ہوں، مجھے لوگ اس قدر پسند کرتے ہیں کہ میری محبت کی آڑ میں آ کر، میری خوبصورتی کی آڑ میں آ کر لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، ایمان بیچ ڈالتے ہیں، ایمان کو ایک جگہ پھینک دیتے ہیں۔ جو مجھے دیکھتا ہے، جس کے اوپر میں مسلط ہو جاتی ہوں نا، نہ وہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت کا رہتا ہے، اور جس کے اوپر میں مسلط ہو جاؤں، جس کی میں بیوی بن جاؤں، وہ تو گیا، اس کی نہ دنیا سنوری، نہ زندگی سنوری، نہ ہی آخرت سنوری۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں دنیا کے بدبخت ترین لوگ ہیں، بدقسمت ترین لوگ ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کبھی بھی دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا، خود دنیا کے اوپر مسلط رہنا، لیکن دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا۔ اگر دنیا تمہارے اوپر مسلط ہو گئی تو یاد رکھنا، اس دل میں، اس قلب میں اللہ رسول کی محبت نکل جائے گی، اللہ رسول کی محبت اس دل میں کبھی نہیں آ سکتی، وہ دل اللہ رسول کی محبت سے کبھی بھی لذت نہیں اٹھا سکتا جس دل میں دنیا بسی ہو، جس دل میں دنیا کی خوبصورت عورت بسی ہو۔ اللہ اکبر۔ عورت کہنے لگی جس نے مجھے پایا، جس نے مجھے حاصل کیا، جن کے اوپر میں مسلط ہوئی، کوئی فرعون بن گیا، کوئی نمرود بن گیا، کوئی قارون بن گیا، کوئی بے ایمان ہو گیا، میں نے لاکھوں کروڑوں کی زندگی بھی برباد کر ڈالی، آخرت بھی برباد کر ڈالی۔ جوانو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ فریب ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، اس کے چاہنے والے جانور ہیں۔ دنیا کے چاہنے والا انسان نہیں ہو سکتا، وہ جانور ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کو وہی چاہتا ہے جس پر نفس امارہ حاوی ہوتا ہے، دنیا سے وہی محبت کرتا ہے جس کے اوپر دنیا مسلط ہو جاتی ہے، جس کے اندر حرص ہوتی ہے مال کی،
مال کمانے کی حرص ہوتی ہے جس انسان کے دل میں، اسی کے اوپر ہی دنیا مسلط ہوتی ہے۔ جس دل میں لالچ ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگی، کینہ ہوگا، اس دل میں دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دن میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے شام ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے میں نے ایک تاجر کے گھر قیام کیا، رات گزارنے کے لیے تاجر کے گھر قیام کیا۔ ساری رات اس تاجر نے میرا دماغ چاٹا، میرا دماغ کھایا، اپنے کاروبار کے قصے سناتا رہا، اپنی تجارت کے قصے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری دکان ہے، فلاں ملک میں میرا بازار ہے، فلاں ملک میں میرا یہ کاروبار، فلاں ملک میں میرا وہ کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ پر اس قدر مہربان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ اس وقت میری تجارت عروج پر ہے، اس وقت میری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے۔ جتنا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میرے علاقے کی کسی اور کے پاس نہیں، کسی اور شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا پیسہ میرا پاس، کیونکہ میری تجارت بلندی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اس قدر خاص کرم ہے کہ میری ہر ایک خواہش پوری کی اللہ نے، میری ہر ایک تمنا پوری کی۔ بس حضرت آپ دعا کریں، آخری خواہش ہے، میری زندگی کا آخری سفر ہے اور بڑا ہی لمبا سفر ہے، یہ طے کرنے کے بعد پھر گھر میں آ کر قناعت کی زندگی گزاروں گا۔ آپ دعا کریں کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے، سفر میں آسانی ہو، سفر کرنے کے بعد پھر میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا، اس کے بعد آ کر قناعت کی زندگی گزاروں گا۔ حضرت نے پوچھا بتا تو صحیح کون سا اور کیسا سفر ہے؟ کہا حضرت یہاں سے میں شام کو جاؤں گا، یہاں سے مال اٹھا کر تجارت کے لیے شام جاؤں گا، شام جا کر بڑے ہی نفع کے ساتھ اس مال کو بیچوں گا، پھر وہاں سے مال خرید کے ملک فارس میں جاؤں گا، فارس میں جا کے بڑے ہی نفع کے ساتھ اس مال کو بیچوں گا، وہاں سے مال خرید کر میں انڈیا جاؤں گا، میں ہندوستان جاؤں گا۔ ہندوستان سے ایسے ہی 7-8 ملک ایسے ہیں، وہ گھوم پھر کے تجارت کرنے کے بعد، پیسہ کمانے کے بعد، دولت کمانے کے بعد پھر میں خود کو کامیاب سمجھوں گا، پھر گھر میں آ کر قناعت کی زندگی گزاروں گا۔ اتنا بڑا لمبا سفر طے کرنے کے بعد واپس آنے کے بعد بقیہ زندگی دکان پہ بیٹھ کے مزے سے گزاروں گا، کاروبار والی دکان پہ بیٹھ کے بقیہ زندگی مزے سے گزاروں گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا 40 سال کی عمر ہے تیری، 20 سال اور بھی لگ جائیں گے اتنا سفر طے کرتے کرتے، 10 سال اور بھی لگ جائیں گے، اور تیری سوچ یہ ہے، تیرا گمان یہ ہے کہ جب تو گھر واپس جائے گا تو بقیہ زندگی بھی دکان پہ بیٹھ کے ہی گزارے گا۔ اے انسان تیرا یہی خیال ہے نا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی تو دکان پہ بیٹھ کے ضائع کرنا چاہتا ہے، بقیہ زندگی بھی تو مال میں ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تیری آنکھوں پر اس قدر غفلت کی پٹی باندھی ہے اس دنیا نے، تیری آنکھوں پر اس قدر غفلت کی پٹی باندھی ہے اس مال نے، اس دولت نے، اور نادان تو نہیں جانتا نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، موت کا فرشتہ پیسے بھی نہیں لیتا، وہ روح نکال کے چلا جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا اے بندے، یار کے پاس جب جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، بتا تو صحیح تو میں رب کے پاس آیا ہے، میں رب کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ پھر اس وقت خالی دامن دیکھتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ خالی دامن جس کے اندر سوائے حرص کے کچھ نہیں، جس کے اندر سوائے مال دولت کی حرص کے، تمنا کے، آرزوؤں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور بقیہ زندگی بھی تو گناہوں میں ہی بسر کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ بقیہ زندگی میں توبہ کر لوں گا، اللہ سے صلح کر لوں گا اور بقیہ زندگی مسجد میں گزاروں گا،
بہت کما لی دنیا، بہت کما لیا پیسہ، کوٹھیاں بنا لیں، خوبصورت محل بنا لیے، زمینیں بنا لی، جائیدادیں بنا لی، بس کر اب اللہ کو بھی راضی کر لے، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد بھی پورا کر لے۔